الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ کھلا ہے نا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ مجادلہ کا تیسرا پارٹ، اور انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 14 علم تر سے، لیکن جڑنا ہے کیونکہ اس کا ربط جو ہے گزشتہ آیت سے ہے، تو ہم جڑتے ہیں. کہ پہلے درس میں ہم نے سنا زہار کے تعلق سے، خولہ بنت ثعلبہ اور زہار. اور دوسرے درس میں سرگوشی کرنا، لیکن آخر میں وہی لفظ نجوا کچھ تبدیلی کے ساتھ تا اور یا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مشورہ کرنا، اور اس کے قواعد وغیرہ سب بتا چکا تھا. لیکن یہ کہ اسی سے جڑنا ہے کہ منافقین کی ایک خصلت کہ وہ سوالات کرتے تھے، کس لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا شو کرنا کہ ہمارے بھی تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. وہ تو محمد کہتے تھے ہمارا ان سے قرب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ صدقہ دو. اب صدقہ تو انہوں نے دیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلومات حاصل کرنا ہی نہیں تھی. صرف ایک شخص جس کا نام آپ جان چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ انہیں مسئلہ نہیں معلوم کرنا تھا، تلاش کر لیا. وہ کیوں؟ تاکہ اس آیت پر عمل کرنے والے سب سے پہلے بنے، اور سب سے پہلے بھی بنے اور آخری بھی بنے. یعنی وہ آیت ان پر سچ، جس کو میں کہتا تھا مصداق. تو اس میں ہم نے بتایا تھا، دیکھیے کئی آیت ایسی ہیں جس میں اہل علم کا اختلاف ہے. جیسے کہ لا، کوئی کہتا ہے زیادہ ہے، کوئی لا لگا دیتا ہے. مگر یہ اچھا ناسخ منسوخ میں بھی کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یعنی کینسل ہو گئی. تو اس میں مختلف آرا، لیکن یہاں پر یہ آیت ایسی ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. کون سا؟ صدقہ کرنے کا. بالکل کھلی ہوئی ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی، یعنی تم جو ہے ڈر گئے، اللہ نے معاف کر دیا. مطلب ہے کہ یہ دوسری آیت ناسخ اور پہلی آیت منسوخ، اور یہ ناسخ چند ہفتوں کے بعد نازل ہوئی. دیکھا کہ لوگ صدقہ نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں دیکھو انما الاعمال بالنیات. منافقین بھی سوالات کرتے تھے، نیت ان کی صحیح نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال تو کرنا نہیں تھا، وہاں بھی انہیں سوال نہیں کرنا تھا، مگر نیتیں دونوں کی دیکھیے. تو اس کے مصداق بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کی ایک خصلت تو یہ تھی کہ بلا ضرورت سوال کرنا. اب دوسری خصلت یہاں پیش کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے اب ہم جڑ جائیں گے. اب دوسری خصلت کیا ہے کہ وہ دوستی کس سے کرتے تھے؟ اسلام کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے. تو یہ درس آج کا یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. تو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اس میں 3 جملے ہیں، لیکن ہم نے 2 جملوں پر وقف کیا ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں جانا؟ علم تر، رویت. کون سی رویت؟ آنکھوں سے، آنکھوں کی بصارت کی، یعنی دیکھا نہیں بلکہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں. ان لوگوں کو جو تولو، دوستی رکھتے ہیں ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو تولو اور غضب، وہ لوگ نہ ان میں سے ہیں نہ آپ میں سے. یہ دوسرا جملہ. اور تیسرا، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یالفون الکذب. واو حالیہ، تو اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کر. تو
تو یہ حالیہ کا ترجمہ ہوا. اب اس میں ہمیں کتنی چیزیں سمجھنا ہے. پہلی چیز تولو کئی دفعہ آیا ہے کلام پاک میں، لیکن آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں دوستی کا. جبکہ سورہ انبیاء میں جائیے، آخری آیت ہے، آخری رکوع میں فَإِن تَوَلَّوْا قُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر وہ روگردانی کریں تو تولو کا ترجمہ کہیں روگردانی کرتے ہیں، یعنی کیا، اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کہیں دوستی. تو اصل میں یہ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں، مجادلہ مصدر جو ہے مرکز، اس مصدر میں فرق ہوتا ہے. اسی سے ولی کے معنی حامی. تو مصدر ولایتن اس میں تھوڑا سا پھر تعلیل. بہرحال اس قاعدے کو آپ جان لیجئے، اس کا ترجمہ سیاق سباق سے ہم طے کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہے اس کا ترجمہ، دوستی کرنا ہے یا روگردانی کرنا ہے، اعراض کرنا ہے. تو یہاں پر دوستی کرتے ہیں ایسی قوم سے. اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قابل توجہ ہے. غضب اللہ علیہم، غصہ ہوا ان پر اللہ کا، مگر ترجمہ ہم نے کیا کہ اللہ کا غضب ہوا. جانتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ فرض میں تو 17، سنتوں میں ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم. اب وہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہے. یہی وہ غضب، یہ وہ غضب ہے. تو اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم غیر المغضوب علیہم. دیکھیے اللہ کا غضب ہوا ان پر. تو غضب کسے کہتے ہیں؟ غضب کے معنی غصہ، ناراض. مگر اس پر اکتفا نہیں ہوگا، انتقام. اللہ کا غضب یعنی کیا؟ بھائی غصہ تو ہم بھی کرتے ہیں. تو اس آیت کی شرح اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں مغضوب کی شرح. آل عمران میں آپ جائیے 112 میں پوری مکمل تشریح ہے. بڑی آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہتے ہیں. ہر رکعت میں غیر المغضوب کیا ہے وہ، وہاں پر ذکر ہے علیہم الذلہ، اور گزشتہ ہم بیان کر چکے ذلہ کسے کہتے ہیں، اور مسکنین پستی. تو ذلہ کے بعد ہے وباؤوا بغضب من اللہ. اور کبیتوں کا بھی ترجمہ بتلا دیے تھے کہ جنگ کے میدان سے جانا یہ سب سے بڑی ذلتی ہے. تو یہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوئے. پھر ہے وعلیہم الذلہ، پستی، مسکنہ، اسی آیت میں 112 کی. لیکن وجہ اس کی بتائی جا رہی ہے. اس سے مراد یہ اہل کتاب ہیں، یہود ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. غضب کے کیوں مستحق ہوئے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. اس سبب سے کیا ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم. اور دالین پر تو ہم کہتے ہیں کہ نصارہ. تو ابھی اس کی شرح نوٹ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ دالین پر بھی شرح جب آئے گی تو ہم بتائیں گے. تو اسی کو کہتے ہیں کلام پاک کی تفسیر، تحقیق اور علم جو ہے معرفت الہی. ایمان جو ہے پختہ ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، دور دور کا سفر طے کرتے ہیں. اب تو کلام پاک میں سب موجود ہے. اب اس سے بھی بڑھ کر دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں، اور پھر تیسرا. دوسرا کیا ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، یعنی وہ جو یہ دوستی رکھتے ہیں یہودیوں سے، جن پر اللہ کا غضب جو ہوا ہے، یہ جماعت نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے، یا کہ نہ ان میں سے تم میں سے. کون یہ؟ منافقین جو سوالات کرتے تھے. اس کی بھی شرح آپ کو ملے گی سورہ بقرہ دوسرے رکوع میں 40 نمبر آیت میں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بولے آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہوں. تو مذاق کر رہے تھے. تو مسلمان جماعت سے بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایمان لائے. اور یہود سے بھی ملتے تھے،
کہ نہیں وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, وہ نہ تم میں سے اور نہ ان میں سے. اب یہ ایسا کیوں کرتے تھے, وجہ کیا ہے اس کی, یہ قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ تو چونکہ قسم کا ذکر نیچے ہے, مگر اسی کے ساتھ وہ ربط ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے, وہ ایک ڈھال کے طور پر. تو انتظار کیجئے. لیکن تیسرا مسئلہ, یحلفون علی الکذب, جھوٹی قسمیں. آج تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ہم پڑھ چکے قسم کا کفارہ ہے نا. یہاں حلف کا ذکر آیا ہے. تو حلف یعنی کیا؟ قسم کھانا. دیکھیے قسم کھانا تو ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے, حالانکہ کوئی چیز کھائی نہیں جاتی, مگر یہ تو محاورہ ہے. تو قسم کھانا بالکل صحیح ہے, اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم. لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ قسم. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ حلف. تو حلف کھانا. اچھا پھر کہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم. تو یمین کے معنی بھی قسم. تو تین چیزوں کو نوٹ کریں, قسم, حلف اور یمین. ہے کیا چیزیں, کیا فرق ہے اس میں, یہ تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں. سب سے پہلے دیکھیے یمین جو ہے نا وہ نام ہے. آپ نے قسم کھائی تو یمین, آپ نے حلف کھائی یمین. حالانکہ حلف کا ترجمہ ہم وہی کریں گے قسم, مگر ہمیں سمجھنا ہے نا بھائی یہ یحلفون الکذب. نام کیا, جو جب قسم کھائیں گے تو نام کیا اس کا؟ یمین. آپ قسم حلف سے کہیں یا قسم سے, تو اب اس کا فرق کیا؟ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ حلف کسے کہیں گے اور قسم کسے کہیں گے. اچھا سورہ مائدہ میں پھر میں آپ کو لے چلوں گا, وہاں پر تو دونوں کا ذکر ہے, تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو ابھی دیکھیے سب سے پہلے, اچھا اتفاق سے سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں. 107 نمبر میں جب سفر میں کسی کی موت ہو جائے تو وہ وصیت کرتا ہے نا, پہلے تو وصیتیں ہوتی تھیں. اب جب وہ آئیں گے اور 4-5 آدمی میں گواہی دیں گے, تو اگر وہ جھوٹی گواہی دیں, فیقسمان باللہ کہ لشہادتہما احق من شہادتہما, یعنی انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ جھوٹی ہے, ہم حق شہادت دے رہے ہیں. تو قسم کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ حق کے ساتھ. اور حلف کا کہاں استعمال ہوا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ. یہ فرق ہے کہ جب انسان حق جو ہے وہ مثبت ہے, پائیدار ہے, اس کو کبھی جسے کہتے ہیں وہ مٹنے والا نہیں ہے, حق جیسے جاء الحق, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں. مگر کب؟ اگر ہم سچی قسم کھائیں. تو جو جھوٹی قسم کھائے وہ حلف, اور جو سچی قسم کھائے وہ قسم. لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم بیوم القیامہ. اب آپ کبھی نہیں بھول سکیں گے, اللہ تعالیٰ حق ہیں اور ایک حقیقت کی قسم کھاتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں ہم قسم کھائیں گے, مگر آپ دیکھیے قسم ہم کھاتے ہیں. دیکھیے قسم کا کفارہ تو آپ جانتے ہیں, وہ تو 89 میں بیان کیا جا چکا ہے. لیکن میں وہاں جو وہ درس تو ہمارا ہو چکا ہے, مگر میں جو وہاں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہاں پر ذکر ہے کہ تم لغو قسم کھاؤ تو مواخذہ نہیں. ٹھیک ہے نا, لغو یعنی جانتے ہیں, لغو یعنی بات میں واللہ العظیم اقسم باللہ کھاتے ہیں نا, یہ تو مواخذہ ہیں. ولیکن بما عقدتم, جو تم پختہ ارادے سے مانو, پھر اس کا کفارہ ہے. اب تم نے ایک ارادہ کیا کہ میں اس سال ضرور حج کروں گا یا عمرے کروں گا یا یہ نیاز کروں گا, تو یہ تو قسم ہوئی. لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. اس فرق کو سمجھے. اس آیت کا درس تو ہوا, مگر اس میں ابھی باقی ہے تحقیق. جھوٹی قسم حلف, آپ نے سچی قسم کھائی کہ مجھے جانا ہے حج کو, یا اتنے جانور قربان کرنا ہے, مگر آپ نہیں جا سکے, تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذا حلفتم. کیونکہ وہ قسم آپ پوری نہیں کر سکے تو کس کھاتے میں چلے گئی؟ حلفتم. چونکہ قسم بالکل حق ہے, پائیدار ہے, اگر آپ اسے پائیدار نہیں کر سکے تو اذا حلفتم. یہ فرق آپ غور کریں. اب اس آیت پر جائیں گے آپ تو یہ تینوں چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. اب رہی چیز باقی نظر, پھر کیا ہے؟
نظر وہ بھی تو قسم ہی ہے نا. اب ہم سوچتے ہوں گے کہ نظر کوئی غلط چیز ہے، نہیں، نظر کا بھی ذکر ہے. دیکھیے آپ سورہ حج میں جائیے 21ویں آیت پر، تو جب نہر یوم النہر سے فارغ ہوں گے اپنا جو رکن ہے کنکری مار کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثہم، نہائے دھوئیں، میل کچیل دور کریں، ولیوفوا نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کریں. دیکھیے ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر زیارت کا طواف کریں. تو معلوم ہوا کہ نظر بھی کوئی چیز ہے. اور پھر انشاءاللہ سورہ دہر میں پڑھیں گے جنت کے لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، تو ان کی وجہ کہ ان کو یہ جنت کے مستحق کیوں ہوئے، وہ یوفون بالنذر. تو نظر کسے کہیں گے بھائی؟ قسم تو آپ نے قسم کھائی، عادت بن گئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بار بار قسم نہ کھائیں. ضرورت کے وقت ہی، چونکہ قسم کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ قرار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، عظمت ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. عادت بن گئی تو کوشش کریں. اور اگر آپ نے قسم کھائی ہے، پختہ ارادہ کیا، نہیں کر سکے تو کفارہ. اور کفارہ آپ دیکھ لیں، وہاں پر ذکر ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے دیں، وہاں پر موجود ہے آپ قسم کفارہ. تو نظر بھی اسی نوعیت کی ہے. آپ نے نظر مانی جیسے کہ آپ نے قسم کھا لی. اب رہا سوال کہ ہم کیسی اہمیت دیں اس قسم کو، اللہ کے نام کو. تو یہ چیز، یہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے یہ تو جھوٹی قسم کھاتے تھے. جھوٹی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے غزوہ تبوک میں گئے، قسم کھائے کہ ہمارے گھر جو ہیں ننگے ہیں، مطلب ہے کہ آدمی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی قسم کھاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا، انہوں نے جنگ میں جانے سے پہلے اجازت لی، دے دی. بعد میں کچھ لوگ بغیر اجازت کے رہ گئے، بلایا تو وہ قسم کھاتے تھے. تو آج بھی ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے نا، درپیش رہتا ہے. کورٹ میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ حدیث ہے، آپ نے دعویٰ کر دیا کسی پر کہ ہم نے اسے اتنی رقم دی یا اس نے ہمارا قرضہ لیا، تو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے. لیکن گواہ نہ ہو تو قسم کس پر؟ دوسری پارٹی پر قسم کھاؤ. اگر اس نے قسم کھایا تو اللہ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اسے چھوڑ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے. معمولی چیز نہیں ہے قسم. پوچھتے تھے ان سے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہمیں عذر تھا، چھوڑ دیے. تو ایک بہت واضح مثال میں دیتا ہوں آپ کو. مکہ شریف جو ہے نا، یہاں جو دکانیں ہیں اس کا رینٹ کئی گنا زیادہ ہے. ابھی یہاں جیسے 1 لاکھ ہوگا تو وہاں 4 لاکھ ہوگا. تو وہ دکانیں ہیں تو کافی رینٹ ملتا ہے کھالی کرنے کا. ہمارے یہاں کیا ہو سے پگڑی وغیرہ تو 5 لاکھ کیا ملین وہ بتاتا نہیں. تو اسی طریقے سے ویوہار ہوا ان کا، خوش ہو گئے، ڈیکور وغیرہ کیا. 6 مہینے کے بعد نوٹس آیا گورنمنٹ کا، خالی کرو. اب اس کے پیسے تو وصول نہیں بھی ہوں گے نا. اب کیا ہوگا؟ اس نے کورٹ میں کیس دائر کر دی کہ انہیں اس کا علم تھا اور مجھے انہوں نے پھنسایا. اب دیکھو گواہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ علم تھا. یہ داخلی چیز ہے، کوئی ڈکلیریشن نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا رقم تو انہوں نے خرچ کر دیے. تو کیا فیصلہ ہوا کہ قسم کھاؤ. اس نے قسم کھایا کہ مجھے بالکل علم نہیں تھا، تو اللہ کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. یہ ہے سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ گواہ. تو ہم اگر اللہ کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، مگر ہم اس کا احترام نہیں کرتے. کس کا؟ اللہ کا. یہ چیز مجھے آج بتلانا تھی. اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے. اب ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرا حق ہے، قسم اس نے کھایا. گواہی کے بعد درجہ کون سا؟ قسم. اب پھر آپ گواہی کی طرف نہیں لوٹ سکتے، گواہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ قسم. ابھی اور بھی چیزیں ہیں قسم کے بارے میں. تو بہرحال یہاں ہم نے فرق آپ کو بتایا، حلف، قسم اور یمین. تو ہمیں کوشش کرنا چاہے یہاں جو ہم عادت نہ ڈالیں.
اچھا ایک قسم ہے لغو، نام سنے ہے اسی میں اللغو، یمین جسے کہتے ہیں یمین غموس احادیث میں ہے. یہ کون سی قسم؟ حالانکہ ہم بتا چکے ہیں مطلب ہے کہ ایک تو عادت کی قسم، ایک آپ نے پختہ ارادہ کیا تو جو پختہ ارادہ کیا اس کا کفارہ ہوا، لیکن غموس کون سی ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں. اب یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم نے کئی دفعے سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی آج بھی کرتے ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اس کی کوئی قضا نہیں، اس نے جان بوجھ کر چھوڑا. جان بوجھ کر ایک شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یعنی معمولی بات نہیں ہے. قسم کے بارے میں سنیے گا، آپ نے پختہ ارادہ کیا اور آپ نہیں کر سکے کفارہ ہے. لیکن جھوٹی قسم کھائی، آپ نے گواہی دی کہ ہاں انہوں نے یہ رقم لوٹائی حالانکہ وہ نہیں لوٹائی، اب اس کا کوئی کفارہ نہیں. آپ بتائیں کہ جھوٹ کا کوئی کفارہ ہے؟ جس طریقے سے نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کو کوئی قضا ہے؟ یہ چیز بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. آپ تو جان بوجھ کے 35 سال تک نماز چھوڑ رہے ہیں، 40 سال میں آپ کو ہدایت ملی، کچھ بھی کفارہ نہیں. کیا؟ توبہ، استغفار اور توبہ. تو اگر جھوٹی قسم کسی نے کھائی ہے، غموس جسے کہیں گے، یہ جھوٹی نہیں غموس، تو اس کا کفارہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، توبہ و استغفار. تو بہرحال یہ کافی معلومات آپ کو دیا. ہاں یہ عادتاً، ہاں جی لا یؤاخذکم اللہ فی ایمانکم، یہ عادت بن گئی تو نہیں، اس پر گرفت نہیں ہوگی چونکہ عادت یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ عادت بن گئی ہے تو میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اب ہمیں چاہیے کہ جب وہ کہتا ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا کیوں ہم کم نہ کریں. یعنی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. دیکھیے واللہ باللہ واللہ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ لغو ہے، سامنے والا بھی جانتا ہے. تو کسی کا قول ہے نا کہ جب کھانے والا بھی جھوٹا ہو سامنے بھی جھوٹا ہو تو کوئی گناہ نہیں اس میں، یعنی سب جانتے ہیں کہ یہ تو بہرحال یہ کون سی جسے کہتے ہیں کہ عادت جو تمہاری بن گئی. ہاں لیکن عادت ڈالنا نہیں چاہیے. تو قسم کے بارے میں الحمدللہ پھر بھی سوال کر سکتے ہیں بعد میں. تو اب دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں، سنیے. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون. اب جو ان کی دوستی تھی نا اس کی سزا شروع ہوا تھا. ہمارا درس کیسے تولو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ بہت برا عمل کر رہے ہیں. اب اس پر ہم کتنا بیان دیں، کیا کہیں. جو نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، ان سے دوستی اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ سزا ہے. تو یہ کہا کہ کوئی کافر دوستی رکھے، کوئی بھی دوستی رکھے تو، لیکن اب دوستی کا مطلب کیا. دیکھیے ہمارے اڑوس پڑوس میں مان لیجئے کہ یہاں تو خیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی تو نہیں ہیں یہاں پر، لیکن ہیں نہیں، عیسائی ہیں، کرسچن آتے ہیں، یہود نہیں ہیں بس. جی اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو. دوستی کا مطلب کیا؟ اب ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ اڑوس پڑوس میں مسلمان کے علاوہ کوئی ہے تو ان سے نفرت کرتے ہیں. تو نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، دوستی کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہم دوستی کا مطلب سمجھیں. دوست ہمیشہ حامی ہوتا ہے، آپ کی حمایت کرنے والا. تو دوستی سے مطلب کیا؟ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بھی ہے ان میں سے مسلم کے علاوہ تو آپ کو اس سے اخلاق اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے. ایک تو انسانیت کا حق، پھر پڑوسی کا حق. راز کی بات نہیں بتانا چاہیے. یعنی آپ اس سے ایسا مل جائیں گے جیسے کہ ہمارے اسلام میں جو اختلافات ہیں علماء کے وہ بھی بیان کر دیں. ہے نا اختلافات ہمارے یہاں. اختلافات کون سے؟ جو پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں یا مذاہب ہیں، یہ ان سے بیان کرنا شروع کر دیں. تو یہ آپ راز کی بات بتا رہے ہیں، یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے. تو چلیے مسلمان جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یہ اس سے بتا دیں. یہ چیزیں نہیں بتانا ہے. پھر وہ آپ کی طرف مائل کیسے ہوگا؟ تو ہمیں اس سے دوستی رکھنا ہے، اسے ایسا محسوس ہو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اور پھر قرآن میں جو خوبیاں ہیں، جو آیت وہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اسلام کو قبول کریں. تو فرق ہوا نا.
اس کا لیکن ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پتہ نہیں یہ تو اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں، وضو کر کے باہر نکلا، مصافحہ کیا، وضو ہے، یعنی یہ باریک باریک مسائل ہم پوچھتے ہیں. مطلب ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو غیر ضروری باتیں اسے دین سمجھتے ہیں. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. تولو کے معنی کیا؟ رازدارانہ دوستی نہ رکھیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اسی کے مکلف ہیں کہ ہم ان سے اخلاق، پڑوس، انسانیت، سب سلوک ہم ان سے کریں گے. مقصد کیا ہمارا؟ مائل ہو جائیں. اور یہی ہوا ہے. جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے. اور رازدارانہ بات آپ جانتے ہیں تو ان کی جیسے نیت. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی. منافقین بھی سوال کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی، مگر کامیاب کون ہوا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. اتخذوا، آپ جانتے ہیں کہ تا دوسرے پر زبر ہے، اس لیے اتخذوا پڑھیں گے. اگر یہ ملا تھے تو پھر یا ملون اتخذوا، یہ قاعدہ آپ جان چکے ہیں. یہ لوگ دیکھو، ایمان جمع ہے یمین کی، قسم کہا. قسم مطلب یمین. تو یمین جھوٹی کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر کوئی سچی قسم کھائے وہ اگر پوری نہیں کرتا ہے اس کے لیے بھی یمین، ایمان. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا. ڈھال سے مطلب کیا؟ تو روکا، خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا اللہ کی راہ سے، ان کے لیے رسوا کن عذاب. اب یہ مہین کا بیان گزشتہ ہو چکا ہے. یہاں صرف سمجھنا ہے کہ ڈھال کسے کہتے ہیں. دیکھیے روزہ بھی ڈھال ہے، سنتے ہوں گے نا، رمضان شریف آئے گا تو سوم جنتن، روزہ ڈھال. دیکھیے ایک انسان جب روزے سے ہے تو اس کے نفس کی کیسی حفاظت کرتا ہے. اگر ہمارا روزہ نہیں ہے تو ہم کئی چیزیں ایسی کرتے ہیں، کوئی گانا سنتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، مطلب ہے کہ نفس پرستی ہے. لیکن روزہ ہے تو ہر چیز کا روزہ. تو روزہ ڈھال ہے. تو اسی طریقے سے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. وہ کیسے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا لیتے ہیں، یحلفون الکذب. اور انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احترام میں ہمیں چھوڑ دیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. یہی اس آیت کا مقصد، اور اس کی وضاحت ہو چکی. ہمیں بھی چاہیے کہ وہ جھوٹی اگر قسم بھی کھا رہا ہے تو ہم اللہ کا احترام کریں. لیکن ابھی تو چھوڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، ان کے لیے رسوا کن عذاب مہین اس میں فاعل ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. نہیں کام دے گا انہیں کچھ بھی کام آئے گا، نہ ان کے مال نہ اولاد اللہ کے مقابلے میں. ایک چیز، یہ لوگ اصحاب النار ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں یہ اولاد اور مال کا ذکر کیسے آیا؟ بھائی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، بچ نکل رہے ہیں. دیکھیے کلام پاک کا ربط سورہ منافقون میں پڑھیں گے، تغابن میں شاید پڑھ چکے ہیں. تغابن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ہے نا. مال اور اولاد اللہ کے یاد سے غافل کرتا ہے. انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ. تو یہ جو حرکتیں منافقین کی تھی وہ کس لیے تھی؟ مال و اولاد. کہ ہم اس طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر بچے رہیں گے. تو اصل ان کا مقصد کیا تھا؟ جنگیں ہوتی تھی. اب دیکھو ان آیات کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر دیکھنا پڑے گا. جنگیں ہوتی تھیں، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، کبھی مشرکین بھی وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں، جیسے جنگ احد میں دیکھیے. لیکن اس میں ہوتا کیا تھا؟ مال غنیمت ملتا تھا. تو یہ لوگ قسمیں کھا کر بین درمیان میں رہتے تھے. اگر مسلمان جیتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، آمنا. اور اگر اس طرف مشرکین جیتے معکم، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہو. تو ہم مذاق کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ مال غنیمت میں حصہ مل جائے. اور کیوں؟ اموال والاولاد.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ جو تم حرکتیں کر رہے تھے مقصد کیا، اولاد اموال کتنی بھی ترقی کرو اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ اس کا ربط رہا. اب آگے چلتے ہیں. اچھا اصحاب النار جانتے ہیں صاحب کا رشتہ ہمیشہ رہتا ہے. آگ میں ڈالا جانا کسی کو وہ تو نکل بھی جائے گا. دیکھیے کلام پاک میں کہاں اصحاب النار ہے، کہاں داخل ہوں گے. بھائی داخل ہونے کے بعد تو جیسے کہ کوئی مومن ہے، اللہ کرے کہ اللہ سارے مومنوں کو بخش دے، لیکن داخل ہوا ہے تو ایک دون تو اس کی کیا اس سے نکلنا ہوگا نا، چھٹکارا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھے گا اصحاب النار، کیونکہ تم نے رسول کے ساتھ جسوں کو موجود تھے یہ حرکتیں کی ہیں، اس لیے تم انگار والے ہو ہمیشہ. پھر یہ بھی کہہ دیا انگار والے ہو تو ہمیشہ رہیں گے. اب ایک اور مسئلہ سنیے، آپ سن چکے ہیں اس کے پہلے کہ مسلمانوں کی خاصیت ہے ہم دعا کرتے ہیں، ہے نا، یہاں دعا کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے دعا کرنا. تو ہم سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد دعا نہیں ہوگی، نہیں، پھر ہم دعا کریں گے کہاں انشاءاللہ پل صراط پر. یہ ہو چکا ہے نا پہلے، ربنا اتمم لنا نورنا. ان کی خاصیت دیکھیے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مگر ان کی بدبختی کہ کل اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. تو سنے گا یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ جھوٹی قسم کھاتے تھے، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ساروں کو تو وہ بھی فیحلفون لہ، یقسمون نہیں کہا گیا، یقسمون کس کے لیے؟ جو حق پر قسم کھاتے ہیں. تو کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تو وہ قسم کھائیں گے. تو یہ ان کی بدبختی ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگلا فکر ہے، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، جو آج کے درس کی روح ہے. اس کے پہلے ایسے الفاظ نہیں آئے تھے تو سنیے گا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی چیز پر ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے، اپنے گمان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم الکاذبون، یہی تو جھوٹے ہیں. اور پھر سورہ منافقون میں کہا گیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آئیں گے تو کہیں گے کہ محمد ہم گواہی دیتے تم رسول ہو. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. مگر یہاں جو کہا جا رہا ہے انہم علی شیء، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، ہوشیار، چالاک. اور یہود بھی اسی طرح سمجھتے تھے، اور آج مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان حق پر ہیں، بالکل صحیح ہے. منافقین بھی سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، یہود بھی سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں. حق پر ہے کون؟ توجہ دے. کتنی جماعتیں ہمارے یہاں، ہم حق پر ہیں. کتنے مذاہب ہیں، ہم حق پر ہیں. تو اتنے فرقے ہیں، حق پر ہیں. شیعہ میں 12 ہیں، ہمارے یہاں کتنے؟ 5 تو مذہب بن گئے، کئی جماعتیں بن گئے. حق پر کون ہے؟ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، آج حق پر کون ہے. دراصل بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، چونکہ ہم تو قرآن کی تفسیر ہی نہیں، تحقیق اور کیا اسے کہتے ہیں، تدقیق. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ جائیے گا مائدہ میں اتفاق سے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں، ہے نا. اب امت مسلمہ سے بھی تو یہی خطاب ہو سکتا ہے نا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تورات کو، انجیل کو، اور جو اتر رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھو نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ حتی تقیموا. ہماری امت کی نگاہ اس آیت سے ہٹ گئی. تو حق پر کون؟
دیکھیے ایک شخص نماز پڑھتا ہے, ابھی حال میں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو عذر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے کون سا؟ اقامت صلاۃ کا. وہ تو حدیث آپ پڑھ چکے ہیں نا, چونکہ ہم پابند ہیں شروع سے. لیکن نماز کو قائم کرو کیا مطلب؟ مسجدیں, جماعت, اذانیں جو شاعر اسلام ہے. تو تورات کو, اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو ہم بیان کر چکے ہیں پہلے کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے. پڑھنا کا مطلب خالی ریڈنگ, کوئی خط آتا ہے تو آپ خالی پڑھتے ہیں بغیر سمجھے, تو پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ سمجھنا. لیکن آج دوسری بات ہم بتا رہے ہیں. تو اے مسلمانوں, آج ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو قیم القرآن کسے کہیں گے؟ قرآن سے جڑ جاؤ. ہماری امت آج قرآن سے نہیں جڑی ہوئی ہے, کتابوں سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی فتویٰ آپ مانگے تو 10 حوالے کتابوں کے تو دیے جائیں گے. اس لیے امت مسلمہ یہ یقیناً آخری امت ہے, یہ حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حق نہیں ہے, ہم حق ہیں انشاءاللہ, مگر ہم اس آیت کا مصداق نہ ہو. ظاہر ہے کہ جو لوگ جنہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے بدعت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان کو ہٹا دیں گے. والعصر میں سن چکے ہیں آپ. فرشتے کہیں گے یہ تو آپ کے امتی ہیں. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. بولے نہیں, امتی نہیں ہیں, انہوں نے تمہارے بعد بگاڑ پیدا کر دیا, بدعت. تو اسی طریقے سے جو قرآن کو قائم نہ کریں وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس پر جتنا بیان کیا جائے کم ہے. تو آج دعا کریں, امت مسلمہ قرآن کے قائم کرنے کی طرف نہیں لگی ہے, بلکہ جماعتوں کو ضرور قائم کر رہی ہے, مذاہب کو قائم کر رہی ہے, لیکن قرآن کو نہیں. تو یہاں سے دیکھیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بنیاد پر ہیں. نہیں, جب تک کہ اللہ کی کتاب جو تمہارے پاس ہے اسے قائم نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل اور رسوا ہوتے جا رہے ہیں. اب سنیے گا جی, بڑھا دیں. چلے چالو کرتے ہیں. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ ترجمہ کر لیتے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان پر تسلط قائم کر لیا. تو ابھی استحوذ کو سمجھنا ہے, چونکہ اکثر ہم سلط و یسلط و مسلط کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, لیکن ہم اس کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں. تو ابھی ہم مفہوم اس کا بتائیں گے. فانساہم, تو جب شیطان نے قبضہ جمایا ان پر, تسلط اپنا جمایا, تو اللہ کے ذکر سے ان کو بھلا دیا, تو وہ حزب الشیطان ہو گئے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ حزب الشیطان آج پہلی دفعہ آیا ہے, شیطان کی جماعت. حزب کا ذکر ہے, سورہ احزاب ہے. تو سب سے پہلے یہاں ذکر اسی کا ہے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا, اور یہ شیطان کا گروپ جو ہے یہ خسارے والا ہے. خسارے کے معنی بھی آپ جان چکے ہیں کہ کوئی 5 لاکھ لگا دے, نفع کی امید 1 لاکھ کی, تو 50,000 روپے, اس کا نام خسارہ نہیں. پونجی کی پونجی ختم ہو گئی, تو دنیا اب وہ واپس لوٹ نہیں سکتے. لیکن یہاں جو سمجھنا ہے استحوذ کسے کہیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے, وہاں اس طرح سے ما من مولود یولد, یعنی تاکید کے ساتھ, لیکن یہاں چونکہ حوالہ دینا ہے, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان مسلط, سلط یسلط کر دیا جاتا ہے. پیدا کیا نہیں جاتا, کر دیا, یعنی ایک شیطان کو لگا دیا جاتا ہے. اب ہم یہاں بھی ترجمہ کر رہے ہیں, استحوذ علیہم الشیطان, شیطان ان پر مسلط ہو چکا. تو اس کو سمجھیں کہ استحوذ میں اور مسلط میں کیا فرق ہے. فرق ہے, دیکھیے بچہ چھوٹا ہے, وہ مکلف ہے, بچہ پیدا ہوا, ایک شیطان کو لگا دیا گیا. اب وہ کیا کرے گا شیطان, کیا کر سکتا ہے؟ جیسے زیادہ اس کو انگلی کرے گا اور روئے گا بس, اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا.
اور جو ہمارے یہاں وہ بچے کیا وہ ایسا جھٹکا مارتے ہیں اور کیا تو بولے پھونک مارو یہ، مگر یہ پہلا درجہ ہے. اب جب وہ بچہ بڑا ہوگا، جب حق و باطل کو سمجھے گا، اب اس پر قبضہ جمائے گا. یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان. اب ہمارے پاس ایک ہی ترجمہ ہے تسلط، لیکن تسلط میں 2 درجے ہیں، ایک پہلا اور یہ آخری کا. تو استحوذ علیہم الشیطان، قبضہ کر لیا بڑے ہونے کے بعد. تو یہ جتنے گروپ ہیں مسلمانوں کی جو دشمن ہیں، ان پر شیطان اپنا قبضہ جما چکا ہے اور حق بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. تو یہ حزب شیطان ہے. اب حزب شیطان کون سا؟ اچھا، اتفاق سے دوسرے صفحے پر جائیں گے تو حزب اللہ آ رہا ہے. تو یہ وہ سورہ ایسی ہے کہ ایک ساتھ، حالانکہ حزب اللہ ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے لیکن یہاں بھی آ رہا ہے. تو حزب الشیطان حزب اللہ، سارے دشمنان اسلامی ایک ہی حزب ہیں. کون سے؟ شیطان. ہاں، اور یہ سارے خسارے میں جائیں گے. اور مسلمانوں کا حزب اللہ وہ بھی آخری صفحے پر. تو اب یہاں تک جو سبق ہوا ہے، اب گزشتہ کے درس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اس لیے صرف مختصر سی تفسیر. وہ کیا ہے دیکھیے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. گزشتہ ہو چکا ہے نا، حاد یحادد، تو مخالفت نہیں، شدید مخالفت، اختلاف، مخالفت، شقاق گزر چکا ہے نا، درجات ہیں. اور جب جنگ کے میدان میں اتر جائیں، مارنے کی کوشش کریں اللہ اس کے رسولوں کو، تو یہ لوگ اذلین کیا نے کیا؟ دیکھو، اذل اس میں تبذیل، اذلان، اذلون، اذلینا. تو یہ چونکہ فا ہے، فی ہے، اس کے لیے اذلینا. جیسے سورہ منافقین میں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو اعز اور اذل، باعزت اور ذلیل. تو ان کو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ اس کے رسول کی سخت مخالفت کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں، تو بہت ہی خسارے میں ہیں. مگر اس سے بھی بڑھ کر اب سنیے گا، كتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا، کتب لکھ دیا، فیصلہ کیا کہ لأغلبن. دیکھو لأغلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، لیکن لأغلبن تاکید نہیں تو یوں بھی ہوتا کہ لأغلب، لأغلبن ضرور ضرور غالب ہوں گے. کون؟ اب ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ رسول ہیں اس لیے، یا ضرور ضرور غالب رہوں گا میں، انا اور میرے رسول جمع ہے، اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے قوی عزیز. مگر ابھی آپ اپنے علم میں ایک اضافہ کر لیں. دیکھیے، رسول اور نبی میں فرق آپ جان چکے ہیں، آج وہ بیان نہیں ہو رہا ہے. اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جیسے کہ رسول تو اس کی رسالت ہے، ایک مشن لے کر آتا ہے، اور نبی رسول کا پیغام آگے بڑھاتا ہے. اس وقت بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مگر آج دلیل سے کیا بتلا چکے تھے کہ نبیوں کو تو شہید کیا گیا، یا قتل کا لفظ لے لیں، لیکن کوئی رسول قتل نہیں ہوا ہے. تو آج نوٹ کر لیں، لأغلبن انا ورسولی. تو کسی کے مجال کہ رسول کو قتل کیا ہو، تو یہ آیت اس کی دلیل بن گئی. چونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اب ذہن میں رہے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب ہو کے رہیں گے. تو ضرور غالب کب ہوں گے؟ جب وہ اپنی حیات طبیعہ پر موت حاصل کرے. اور اگر قتل کیا گیا تو نہیں. تو یہ وہ آیت ہے، اسے نوٹ کر لیں. اچھا، قوی عزیز کئی دفعے گزر چکا ہے، مگر آج ایک ساتھ قوی کے معنی کیا؟ زبردست قوت والا. پھر عزیز، تو قوت والے تو بہت سارے ہیں، کتنی کنٹریز ایسے ہیں جو سپر پاور ہے، مگر ہر ایک کو دوسرے کا ڈر ہے. مگر اللہ تعالیٰ ایسا قوی ہے کہ عزیز. تو عزیز کے معنی کئی معنی ہیں. عزیز کے معنی ہے کہ وہ سب پر غالب ہے، کوئی بھی اس کے گرفت سے باہر نہیں ہے. اور جب فساد، سیلاب کا ذکر آتا ہے تو ہم بتاتے تھے کہ اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ معنی بھی صادق آتے ہیں.
بھائی میں اور میرا رسول اپنے مشن میں اپنے کام میں غالب رہیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو دیکھیے کیسے عزیز کے معنی، تو میں ایسا قوی ہوں کہ میرے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اب آخری آیت ہے، اور آپ نے گن لیے کتنے دفعے ہے اللہ؟ وہ اس ہم نے بتائے تھے نا، اس آیت کی خصوصیت دی 5 دفعے ہے. اور اس کی وجہ تسمیہ بھی ہم نے بتائے تھے. وجہ تسمیہ مطلب یہ کیوں یہاں اللہ کا ذکر ہے، اور پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں اس میں، تو اس وقت بتائیں گے، وہ سمجھ میں آئے گا آپ کے کہ کیوں. تو یہ اصل میں قد سمع اللہ نے سنا اس خاتون کی بات کو اس حساب سے. تو آپ سنیے گا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ حزب اللہ کے حاد کے معنی ہو چکے ہیں. تو لا تجد قوما یؤمنون، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ موادہ نہیں رکھتے. اب موادہ کا ترجمہ ہم کریں گے محبت، ترجمہ تو کرنا ہی ہے نا. وہ محبت نہیں رکھتے کس سے؟ جو حاد اللہ و رسول ہو، جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے، اگرچہ کہ ان کے والدین ہوں، یعنی ہمارے والدین ہیں مگر اللہ رسول سے حادہ یحادی، یا ہمارے بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا فیملی والے ہوں، قبیلے والے ہوں. قبیلہ بھی ایک ہوتا ہے نا بھائی، قبائل ہمارے یہاں مختلف ہیں. کیونکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیونکہ مومن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں فیصلہ کیا ایمان کا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے فیض رحمانی سے تائید کی. جو مومن ہوتا ہے نا تو اللہ کا ایک نور ہوتا ہے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں کہ نیچے سے بہیں گی نہریں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ اس سے. یہ اللہ کی جماعت حزب اللہ، الا ان حزب اللہ یہی فلاح پانے والے ہیں. تو خسارے کے مقابلے میں فلاح پانے والے. اب یہاں سمجھنا کیا ہے، مفہوم بالکل واضح ہے، اور ہوا ہے کہ جنگ بدر میں، احد میں، باپ ادھر بیٹا ادھر، یہ ہوا ہے نا. تو وہاں پر انہوں نے رشتے کا پاس نہیں کیا اللہ کا، دین کا. مگر ہو سکتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو چاہیے. دیکھیں پہلے جو آیت میں منافقین کے تعلق سے تولو، دوستی، مگر یہاں یواد ہے. اب آپ کو ہمیں کیا جاننا ہے یہاں پر، اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ موادہ کسے کہتے ہیں. بھائی محبت، تو محبت بھی ہے کلام پاک میں ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور مودت بھی ہے. بالکل آپ آیت کو نوٹ کر لیں تو سورہ روم کی 21 نمبر آیت، اس آیت کو سمجھنے کے لیے. ومن آیاتی، کہ اس نے پیدا کیا فی انفسکم، یعنی تمہارے لیے جو ازواجا، جوڑے ہمارے انسانوں میں سے، لیکن جعل بینکم مودۃ و رحمہ. ہم ترجمہ کرتے ہیں محبت اور رحمت، جبکہ محبت اور ہے، مودت اور ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے محبت سے منع نہیں کیا. بھائی آپ کی بہن ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یعنی ہے نا، ایسے کئی فیملیز ہیں، کوئی مومن ہے کوئی مشرک ہے. ابھی جو نو مسلم آتے ہیں تو منع، موادہ سے منع کر رہے ہیں. موادہ تو کیا ہے؟ موادہ جس طریقے سے دوستی میں رازدارانہ دوستی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے سنیے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں اس موادہ پر عمل ہوتا ہے. اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر بھی دیکھو محبت اور مودت میں فرق ہے. سب شادی شدہ ہیں
اور بچے والے بھی ہیں. تو جب شادی ہوتی ہے نا وہ جوانی ہوتی ہے تو ہم اپنی بیگم سے محبت کرتے ہیں نا بھائی. کیوں؟ بچوں کی پرورش ہے, اپنے بھی جذبات ہیں. اور جب 90 سال کے ہو گئے دونوں, ایک 100 کا اور ایک 90 کا, تو ابھی محبت نہیں رہتی. اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے. ہاں دیکھیے کلام پاک کا ایک ایک لفظ سمجھنا ہے. ہاں جی. اب مودت, کیا مودت یعنی محبت. رحمت اور چیز ہے, رحمت اور چیز ہے. مودت یعنی ہم جوانی میں محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت. کیوں؟ دلی جذبات, بچوں کی پرورش. اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو محبت نہیں کرتے. کیا کرتے؟ مودت. یعنی ہم پارٹنر رہے زندگی بھر, اب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اس کا نام کیا؟ مودت. کس کا؟ جو بڑھاپے میں. اور ہمارے یہاں الحمدللہ اس پر ہے. یہی سے کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں لیکن وہ رحمت اور چیزیں. رحمت تو جوانی میں بھی ہم محبت کے ساتھ رحم کرتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی مودت کے ساتھ کیا رحم کرتے ہیں. یہ تو آپ جان چکے نا, ان اللہ غفور الرحیم. غفور یعنی سب مٹا دیا, ڈیلیٹ کر دیا, اور رحمت آگوش میں. جی احساس. تو سمجھ گئے نا محبت اور مودت. تو بڑھاپے میں کیا ہوتی ہے؟ مودت. ترجمہ ہم کرتے ہیں رحمت. اچھا اب دوسری چیز یہاں سمجھنا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ, اس پر ایک ہی چیز. اس میں دیکھیے تسلیم و رضا کے لیے یہ کس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ آپ جان چکے ہیں کہ مقربون اور یمین ہے نا, دائنے والے بائنے والے. دیکھیے تسلیم و رضا کے لیے ایسے اعمال کو ظاہر کرنا جیسے صحابہ نے کیے تھے, ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اصل دین کی بنیاد کیا ہم نہیں جانتے. جیسے ہم نے بتلایا تھا نا بھائی, تراویح کے لیے کہاں دوڑتے تھے لوگ پہلے؟ مکہ کے لیے. اور ابھی بھی دوڑتے ہیں, ابھی تو یہ بندش ہے اس کے لیے. صحابہ کرام یہ کام نہیں کرتے تھے, بلکہ تسلیم و رضا, اطاعت, دین کی خدمت, دین کی دعوت. تو جب تسلیم و رضا کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہ. اسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن یہ خاص ہوا کس کے ساتھ؟ صحابہ کرام کے ساتھ. اب آپ بتائیے کہ اس فاحشہ عورت نے, جس نے اس تپش میں اس زبان کو باہر نکال کر وہ کیچڑ جو چاٹ رہا تھا, اب وہ جوتا سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس وقت جوتے چمڑے کے رہتے تھے نا, یہ ہمارے پلاسٹک والے نہیں تھے نا. اس میں پانی بھر کے اس کو پلا رہی ہے, تو بتائے رضی اللہ کا لفظ آیا کہ نہیں؟ لیکن ہم اس کے لیے نہیں کہتے, رحمت آگوش میں لے لیا. تو ایک لفظ خاص ہوا کس کے ساتھ؟ مختص صحابہ کے ساتھ. تو یہ ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, وہ سورہ لم یکن میں ہے. اب یہاں ایک چیز آپ دیکھیے, یہ حزب اللہ ہے, جو اس کی کوشش کرے وہ کون ہے؟ اللہ کی جماعت ہے. لیکن آپ جان چکے ہیں یہ چیزیں کیسے, کہاں سے پیدا ہوں گی؟ تقیم القرآن, قرآن شریف کو. اچھا اب ایک مسئلہ, چونکہ ہمارے یہاں بڑے اختلافات رونما ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام سب رضی اللہ عنہم ہیں, صحیح ہے نا, چاہے اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, چونکہ یہ ان کے اختلافات جو ہیں نا ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی کہ نہیں؟ جنگیں ہوئی ہیں نا, صفین جمل ہوئی ہیں کہ نہیں؟ مگر بعد میں وہ پچھتائیں, بولے کاش کہ میں نہیں نکلتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ, اچھا کتنے لوگ اچھے اچھے صحابہ کرام شہید ہوئے. کون آیا تھا وہاں؟ یہود آئے تھے, آپس میں یہی تھے. اب آپ بتائیں کہ کیا اس جنگ کی وجہ سے کسی کو کسی نے کافر کرا دیا؟ نعوذ باللہ نہیں. پھر بھی وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ. چونکہ وہ غلطی تھی, خطا تھی اور سازش تھی. اور یقین مانیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئی ہیں تو وہ روکنے کے لیے آئی تھی. کس کے لیے آئی تھی؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے کہ رک جائے, مگر ادھر سے آواز آئی کہ وہ ابھارنے کے لیے آئی, شروع کر دو جنگ. تو جب آپ پورا مطالعہ کریں گے نا, اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں بعض چیزیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں, جیسے کہ کربلا کا تو آپ جانتے ہیں کہ 80% وہ تو بنائے ہوئے قصے ہیں. لیکن ایک چیز میں جو بتاتا ہوں جس وقت امت مسلمہ پریشان ہے, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام
جیسے میں نے بھی بیان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کوئی عیب بیان کیا؟ عیب بیان نہیں کیا، وہ تو ہماری ماں ہے. مگر اگر یہ میں بیان نہ کروں تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہے نا کہ آپ نکلی تھی اور کہتی تھی کہ کاش کہ میں نہیں نکلتی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امیر معاویہ ہوں، یا اب جیسے کہ حسن اور حسین دونوں میں فرق ہے. امام حسن، اب ہمارے یہاں ہمیں عادت ہو گئی حسن، باقی یہاں کے لوگ تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم بچپن سے امام حسن تو سمجھ جائیے، حالانکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا. جانتے ہیں کیا کام لیا دور اندیشی کا؟ نکل پڑے تھے. اب وہ کتنے اس وقت مجھے یاد نہیں، لاکھ تھے 2 لاکھ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو یا تو اتنے لوگوں کو مرنا ہوگا یا اتنے ان لوگوں کو مارنا ہوگا. دیکھیں کیسی ذہانت. تو دستخط کر دی صلح نامہ. یہ تو سنے ہوں گے نا. لیکن کیا حسین نا، حسین تو ایسا نہیں کیے نا. تو سمجھانے کے لیے اگر ہم کوئی بات کہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اللہ جن سے راضی ہو ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، نہیں، سمجھانے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں اگر کسی نے ایسی کتاب لکھ دی تو اختلاف کرتے ہیں، اور نہ جانے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور اگر ہم بھی ایسے صفات پیدا کریں گے تو ہم سے بھی راضی ہوں گے. اور اگر ان کے قصے اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو کسی بات کو سمجھانے کے لیے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں. یہ مجھے پیغام دینا تھا. تو بہرحال یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ختم کر چکے ہیں. تو تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. درمیان سے لمبی آیت ہے نا، تو لوگ کچھ سوالات کریں گے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تو ہماری ایک شاگردہ کہیں، تلمیذہ کہیں، کل اس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، آپریشن کو کامیاب کر دے تیرے رحم سے، تیرے کرم سے، کہ تیرے ہی کن پر سب معاملات ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آپ کو اب آواز کھولیں آپ لوگ اور سوالات کر سکتے ہیں، چونکہ گزشتہ کی طرح اگر کوئی جنگ تھا نا، جنگ احزاب، جی تو اس میں بھی آپ کتنا بڑا جنگ کی جی 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 ہاں جی اس کا کیا مقابل ہے؟ جی حضرت علی رضی اللہ سے جنگ کی تھی آپ نے. جی جی یہ احزاب میں، اور وہ جو سورہ نور میں ہم پڑھ چکے آپ کا زیور بھی، تو وہ اس میں فرق ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوہ، ہر جنگ میں اپنی ایک بیگم کو ساتھ لے کر جاتے تھے. پہلے سوال ہم نے نہیں دہرایا، یعنی فرق ہے، سوال سمجھ گئے نا. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نکلی تھی نا، جو جنگیں ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ میں لے کے جاتے تھے، اس میں دونوں میں فرق ہے. وہ ہمیشہ ساتھ میں لے کر جاتے تھے. اور دوسرے بھی عورتوں کی ایک جماعت، فاطمہ رضی اللہ عنہ تو بیٹی تھے نا. نہیں فاطمہ نے، عائشہ کی بات کر رہے ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات، جنگ احزاب میں جب آپ جنگ کریں، نہیں وہ تو لے جاتے تھے نا، عورتوں کو لے جاتے تھے مرہم پٹی کرنے کے لیے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے. جی جی ہاں جی کہیے، اسی لیے وقت دیا ہے ہم نے. جی کہیے. یہ جو آپ نے سرگوشی سے متعلق بتایا کہ ناسخ و منسوخ کا بتایا کہ وہ پہلے ہوتا پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو گئی. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناسخ و منسوخ ہوتا ہے وہ آیات موجود رہتی ہیں قرآن میں، لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ جو رجم کی آیات ہے وہ سورہ مائدہ میں پڑھے ہیں تو اس میں بتایا کہ وہ رجم کی آیت منسوخ ہو گئی، وہ وہاں پہ یعنی وہاں سے غائب ہی ہو گئی، یعنی قرآن سے ہٹا دی گئی وہ آیت. تو ایک یہ سوال تھا کہ ناسخ و منسوخ کا کیا اصول ہوتا ہے. اور یہ دوسرا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو تولو کے حوالے سے
یہ ہمارا کافی دنوں سے یہ ہمارے دوستوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ولایت و برایت کا اصول ہوتا ہے. تو اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت نمبر 14 ہے, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی درد کریں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. تو یہ اس کا مطلب ان کے اوپر تو اس وقت کے زمانے میں تو اللہ کا غضب ہوا تھا, وہ اس زمانے میں آیت بالکل بہت متعلق تھی. آج تو ابھی تک ان کے اوپر, آج ہمارے درمیان جو کفار ہیں ان کے اوپر تو ابھی غضب متعین نہیں ہوا نا. ابھی تو وہ ہماری دسترس میں ہم حجت کر سکتے ہیں, اسلام پہنچا سکتے ہیں, تو ابھی تو ان کے پاس ٹائم ہے. تو ابھی تو ان کے اوپر غضب نہیں ہوا, تو پھر تو یہ آیت آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتی. بس یہ 2 سوال. جی سوال تو سمجھ گئے ان کا. ہاں جی, نہیں سب سن لیے نا. اچھا ہاں سن لیے, چونکہ آواز ہے. اچھا تو وہ جو ناسک منسوب کا ہے نا, اس کے اصول ہے یہ. یقیناً کچھ آیتیں غائب کر دی گئی جی, اور کچھ آیتیں منسوخ ہیں لیکن تلاوت ہوتی ہے. جیسے ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب مت ہو جاؤ نشے کی حالت میں. دیکھو یہ منسوخ ہو گئی, اب تو شراب پی کے مسجد میں نہیں جا سکتے نا, لیکن پڑھی جا رہی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتوں کو باقی رکھا. اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شراب کو بتدریج کیا ختم کیا گیا, اس میں حکمت ہے. اور رجم کی یقیناً وہ آیت ہٹا دی گئی, مگر حدیث سے وہ ثابت ہے. اب رہا سوال آپ کا کون سا دوسرا, یہ ہاں مودہ اس کا تولو کا. دیکھیے یہ جو مغضوب ہے نا وہ یہود ہیں. یہود کبھی بھی ان کے اوپر تو بات ثابت ہو چکی. دیکھیں کبھی آپ نے کسی یہودی کو دیکھا کہ اسلام لائے؟ نہیں. وہ ان کا جی یہودیوں کا مذہب اکا دکا چھوڑ دیجئے. یہود جو ہے نا ان کا مذہب جو ہے وہ نسلی ہے. وہ نہ کسی کو قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں. تو یہ ہے مغضوب. باقی اہل کتاب کو وہ سارے اہل کتاب کو مغضوب نہیں کہا گیا ہے. کون سے؟ جیسے کہ مسیح نے, وہ بھی اہل کتاب والے ہیں نا, ان کے لیے ضالین کا لفظ ہے, وہ مغضوب نہیں ہے. تو یہ ایسے مغضوب ہیں کہ انہیں کبھی ہدایت حاصل نہیں ہوگی. اس وقت ہوئی جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ, لیکن اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں. چونکہ ان کا تلمود نامی کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اندر کتنی قباحت ہے. تو یہ مراد ہے مغضوب. تو ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ تولو, اس کے علاوہ یہود تو یہاں ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. جی ہاں, اس زمانے میں یہود زیادہ تھے, اور اپنے یہاں بھی تھے اور اب بھی ہیں اکا دکا. ہاں لیکن یہ یہود, ہاں لیکن یہ جو یہود ہمارے یہاں ہے نا, ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, بمبئی میں آئے قبرستان ہے, یہ اس میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ بس نام کے یہود ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں مکتبی بریلی والے ہیں نا, ان کا عقیدہ بہت ٹھوس ہے کہ اگر یہ حرم شریف میں آئے تو کسی ان کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے جنازے کی نماز کسی دیوبندی کے پیچھے پڑھے تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, ہے نا. مگر سب بریلی والے ایسے نہیں. ہمارے یہاں جو یہ لوگ ہیں نا یہ عملی بدعتی ہیں. تو اس فرق کو ملحوظ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون سے مغضوب ہیں جو خاص یہود. چلیے اور کچھ تھوڑا سا اس میں ایک وضاحت ہو رہا ہے کہ مخالفت کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تو ان کی زندگی میں ہی یعنی زیادہ شدید انداز سے ہو سکتی ہے. ان کے بعد بھی کیا ویسی مخالفت رہتی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اس آیت کا متعلق آج ہونا یہ ذرا سا بتائیے. ہاں مخالفت آج بھی کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں. رسول سے تو نہیں کریں, رسول کی امت سے تو کر رہے ہیں. ہاں رسول کی امت سے. دیکھیے کیا کہا گیا ہے, من حاد اللہ و رسولہ, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ رسول کے معنی سمجھیے. یہ میں اصل میں اکثر بیان اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ نبی بھی رسول ہے. اب وہ نہیں سمجھ پائیں گے بھائی نبی کیسے رسول ہے. بھائی نبی ہے, رسول ہے, لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو آج ہم بھی رسول ہیں. لیکن کوئی میری بات کا مطلب غلط بھی نکالیں گے. بھائی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بھیجا, کہاں بھیجا؟ دعوت کے لیے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. تو لوط علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کس کے رسول ہوئے؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے. ہاں ابھی ہم ہاں میسنجر, تو میسنجر کا عربی رسول. ابھی ہم جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں یا ہمارے حلقے والے جو قائم کر رہے ہیں, ہم بھی رسول ہیں, ہے نا. تو اللہ تو ہے, تو ہم اس رسول کا جسے کہتے ہیں منصب ہم پیش کر رہے ہیں, تو ہم بھی رسول ہیں. اب جو ہمارے ہاں مشن, تو اب جو مخالفت کرے گا تو بالکل آیت صادق آتی ہے, حاد اللہ و رسولہ. آپ کا سوال بہت دقیق
لیکن عوام کو ہم کنفیوز نہیں کرتے. لیکن ماشاءاللہ تو اگر آپ اس طریقے سے سمجھیں گے تو ہم اور دقائق پیش کریں گے انشاءاللہ. چلیے. اچھا وہ ہے نا شراب کا, ہاں تو آج کے ٹائم میں نماز پڑھنے والے مسلمان بھی شراب پیتے ہیں, ہاں دیکھو ہے تو ان کو وہ آیت لاگو ہوتی ہے کہ شراب پی کے ہاں. مسجد میں نماز پڑھنے میں آتا ہوں. مت آؤ, صحیح ہے, ذرا اس کی باس وغیرہ نکل جائے. بالکل ایک حکمت ہے. جی کہیے ضرور کہیے. جی آواز نہیں آتی. یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. آج 5 منٹ زیادہ ہوں گے, کوئی بات نہیں. ٹائم ہاں ٹائم. احمد علی صاحب ہے. ہاں وعلیکم السلام. کہیے. ایک سوال یہ تھا, جیسا کہ آپ جو قرآن جو ہے آج کل پڑھی نہیں جاتی بڑے ہاں مسجدوں میں بھی جو ہے نا اٹھا لیا گیا ہے قرآن, جی جی انڈیا میں بھی وہ کہیں پر بھی. اور جی جی. اس چیز سے جو ہے نا کیسے پتہ کر سکتے, جیسا کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھ جائے گی بتا رہے تھے, لیکن اب مسجدوں سے بھی اٹھ جائے. ہاں مسجدوں میں سیٹ اب نہیں ہے مسجدوں. ہاں اب یہ کیا ہے, ایک سوال تھا, کیونکہ جی جی ہر مسجد میں فضائل عمل پڑھتے تھے لوگ, ہاں. ہر مسجد میں جو ہے نا قرآن نہیں پڑھتے تھے, قرآن رکھی ہوئی, ہاں تو قدرتی طور پہ بھی جو ہے نا اڑ گئی مسجدوں میں سے بھی جی جی. قرآن. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی فضائل عمل بھی اتار رہے ہیں. دیکھیے مطلب بالکل واضح ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا نے بالکل یہ طے کیا تھا کہ کتنی آبادی کو ختم کرنا ہے. یہ تو آپ سمجھو, اور یقیناً کہ کچھ آبادی کو ختم کرنا ہے, اور شروع کر دیا. ظاہر بات ہے ختم کریں گے تو کسے کریں گے, سب سے پہلے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی بالکل صحیح ہے. بھائی دیکھیے قرآن شریف اٹھا لیے گئے, ویسے تو حروف تو اڑ جانے والے ہیں, چونکہ مسلمانوں نے جیسے کہ ہم نے کہا قرآن کو قائم کرنا ہی چھوڑ دیا, اور پڑھ رہے ہیں وہ بھی کیا بغیر سمجھے, دوسری کتابوں کو ہی پڑھ رہے ہیں, تو اللہ نے اٹھا لیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی سبق ہے, جس طریقے سے دنیا والوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیڑا بھیجا ہے جو نظر نہیں آتا ہے. تو یہ بھی اسی سے مطابقت رکھتا ہے کہ یہ جو قرآن اٹھائے گئے ہمیں سبق لینے چاہیے, تم پڑھتے ہی نہیں, تو اللہ نے اٹھا لی. یہ وقت ہے سدھرنے کا. ابھی وقت ہے سدھرنے کا, ابھی وقت ہے کہ سدھریں اور قرآن کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو کتابیں ہیں اس کا حوالہ نہ دیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, سوال کرتے ہیں تو 5 حوالے کتابوں کے, قرآن کا حوالہ ہی نہیں. تو بس دعا کریں. چلیے اور کچھ ہے یا تو ماشاء اللہ. جی تو آج کی آواز کم تھا, ٹھیک تھا نا. آپ کا بلوٹوتھ آن کرو, اس سے کنیکٹ کرو. ہاں اس سے کنیکٹ کرو. چلو ٹرائی کرتے ہیں, تھوڑی دیر رکیے گا. بیچ بیچ میں یہ اس کو بند کر دیتے ہیں, یہ تو کبھی سلو ہو جاتے ہیں. یہ وائٹ. اب ضرور, ہاں 1 گھنٹہ 7 منٹ ہوا, ہاں اس کو آن کر لو. وہ کر دیا. اب بلوٹوتھ آن نہیں کرا. نہیں, وہ شاید کسی صاحب کو مائک وہ 2-3 لوگ کیے گا. حالانکہ گزشتہ شکایت نہیں کیے تھے. میں ابا نے بولے ہاں. ابا نے بولے کہ آ رہی ہے, ہاں تو پھر ہوا. انہوں نے بھی چیک کیا, آواز ہمیں پھر اور اچھا اچھا. ہاں ابھی بتائے گا میرا ایل جی. کتنے لوگ تھے آج؟ 26. سیٹنگ میں جاؤ. 25 تک ہاں نہیں, بڑھیں گے انشاءاللہ. بڑھیں گے وہ تو. ایک بار پیئر کر لیں. بھائی صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور تھا. جی کہیے. یہ حلف, آپ نے حلف کے متعلق بتایا کہ یہ جھوٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ جب آپ یہاں آدمی نہ کام. ہاں یا توڑ دے قسم. جی ہنی بھائی 1 منٹ. جی ہنی کہیے. بھائی ایک سیکنڈ. اسپیکر میں آواز نہیں آئی. نہیں آواز اس سے زور سے جائے. ہم کو آواز نہیں آئے گی. ہاں آپ اس کو لگائیں, ہم سنیں گے. اچھا قاری صاحب کی آواز آ رہی. جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہلو, ہاں آ رہی ہے, کہہ رہے ہیں. ہاں آ رہی ہے, یہ یہاں ہونا چاہیے. جی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, پھر سے کہیے کہ قسم. قاری صاحب سوال وزٹ کر رہے ہیں. ایک بات کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ حلف ہے وہ جو کام نہ کیا جائے. ہاں حلف ہے. جی صحیح ہے. کوئی وزیر یا صدر یا کوئی بنتا ہے تو وہ حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے جس میں وہ حلف اٹھاتا ہے. ہاں اس سے اس میں نہیں آتا وہ. ایک بات یہ تھی. ہاں دوسرا سوال یہ ہے ہاں. کہ مودت شروع کرنے کی صحیح عمر کیا ہے؟ اچھا. جب آپ کو اکتاٹ ہو جائے اپنی بیگم سے, وہاں سے شروع ہوگی. جب بھی اگر سوچیں کہ اب
आवाज आ रही है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, आप सुनिए, आप कौन सा पेज है आपके पास? 122 नंबर पेज निकाले, मतलब है कि आयत नंबर 89 सूरे माइदा। अभी पेज आगे पीछे होगा तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल किया। हलफ बिरदारी होती है हमारे यहाँ, क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, उसका नाम क्या? हाँ, हलफ बिरदारी। जी जी, हलफ बर्दारी होती है। कोई बात नहीं, तो सूरे माइदा की 89 आयत, कोई बात नहीं। तो वहां पर अल्लाह ताला लिखते हैं ज़ालिक कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम। समझे ना? इस पॉइंट को आप याद कर लें कि हलफ, जब तुम हलफ लो तो उसका कफ़ारा है। तो हमारे यहाँ जो हलफ लेते हैं ना, वो नाम बराए नाम के लिए। देखिए कलाम पाक का लफ्ज़ बलफ्ज़ देखिए। आप बताइए कि कोई भी हमारे जो अकाबिर हैं, सियासी अकाबिर, ये कसम तो लेते हैं, यानी कसम क्या, उसको हलफ तो लेते हैं, मगर उस पर कायम रहते हैं क्या? क्या जवाब देंगे आप? तो फिर अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए बिल्कुल सही है। तो जो जिस पर कायम हो वो कसम है, और हलफ लेने से पहले इरादा हो कि इसे मुकम्मल नहीं करना है, वो हलफ है। कोई टकराव नहीं। अब जितनी भी मेहनत करें इंशाअल्लाह। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चलिए, और उसकी वजह आपको वही 89 पर मिलेगी। सही है। क्लियर है ना? चलिए, दुआ पढ़ दे। हाँ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो हजरात जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और अब तो जी चलिए।